مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ساری کائنات کے مالک مصطفیٰ، ساری کائنات کے حاکم مصطفیٰ، جبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات آ رہے ہیں۔ شادیاں بہت ساری ہوئی، چونکہ یہ شادی کی تقریب ہے اور شادی کے حسین موقع پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، لیکن عزیزوں شادیاں کتنی ہوئی ہیں، کیسی ہوئی ہیں، کیسے کیسے انداز سے ہوئی ہیں، یہ ہم سب کتابوں میں پڑھیں تو پتہ چلے گا۔ ہمارے اور آپ کے نبی نے بھی شادی فرمائی، اور دنیا کا ایک ماحول ہے کہ دنیا کے لوگ اپنے بچوں کو ترقی دینے کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے ملک سے دوسرے ملک میں بھیجا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کا ایک لڑکا امریکہ کی سرزمین پر پہنچا، تعلیم کو حاصل کرنا چاہا، تعلیم حاصل کرنا، مگر وہ لڑکا کوئی معمولی لڑکا نہیں تھا، وہ لڑکا عشق مصطفیٰ میں رہنے والا لڑکا تھا۔ علم کو حاصل کیا، حسیناؤں نے اپنے حسن کے ذریعے سے اس کو پھنسانا چاہا، وہ بستا رہا، نکلتا رہا، سب کے جال سے اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ امریکہ کی ایک حسینہ نے اس کو اپنے حسن کی دعوت دی، اس نے ٹھکرا دیا، کہا اے نوجوان، میرے حسن کو دیکھنے کے لیے لوگ بے چین و بے قرار، مگر تو ٹھکرا کیوں رہا ہے؟ تو نوجوان نے کہا میری آنکھوں میں طیبہ کی والی کا حسن بسا ہوا ہے۔ اب اس کے دل میں بے چینی بے قراری آ گئی، وہ طیبہ کے والی کا حسن کیسا تھا؟ نوجوان نے کہا کہ وہ چلتے تھے تو چلنے سے ہوائیں سلام محبت کو ان کو پیش کر دیتی تھیں، اور اگر کوئی ان کا نورانی چہرہ دیکھ لیتا تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے انہی کا ہو جاتا تھا۔ ان کا حسن میرے پاس، میرے نظروں کے سامنے، ہم نے ان کے حسن کو کتابوں میں پڑھا ہے۔ حسینہ نے کہا اے نوجوان، تو ایسا کرتے کہ ہم دونوں قریب ہو جاتے۔ نوجوان نے کہا یہ میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، میرے نبی نے منع فرما رکھا ہے، میں بات بھی کر رہا ہوں تو شریعت مجھے روک رہی ہے۔ اب اس حسین لڑکی کے دل میں اس کی محبت اور بڑھی، ہمیں تم سے شادی کرنی ہے۔ نوجوان نے کہا ہاں یہ کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن کب؟ جب میرا مذہب میرے اصول کے مطابق ہوگا۔ لڑکی اس سے رابطے میں تھی، اس کے تعلیم و تعلم کو دیکھتی رہی۔ نوجوان چلتا اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، نمازوں کی پابندی کرتا، سارے معاملات میں بہتر انداز سے رہتا۔ لڑکی کے دل میں اس نوجوان کی محبت بڑھتی رہی، بڑھتی رہی، بڑھتی رہی۔ اچانک ایک دن نوجوان سے اس نے کہا ہم شادی کر لیں۔ نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، تم بھی بالغ ہو، میں بھی بالغ ہوں، ہم دونوں ضرور شادی کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا لیکن اے نوجوان، میں عیسائی سماج کی لڑکی ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے مذہب کے مطابق شادی کروں۔ تو نوجوان نے کہا دیکھیے، آپ اپنے مذہب کے مطابق اگر شادی کرنا چاہو گی تو ہم دونوں کبھی مل نہیں سکتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ دیکھو تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہمارے بھی نبی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین پر شادی نہیں کی، بغیر شادی کیے ان کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اگر تم حضرت عیسیٰ کی سیرت کے مطابق مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو ان کی سیرت اس ماحول میں خاموش ہے، اگر ہم سے ملنا ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ نبیت و جہاں نے شادی کی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کی ہے، جو کنواری تھیں، پاک تھیں، طیبہ تھیں، طاہرہ تھیں۔
میرے آقا کی زندگی کا ایک ایک حصہ ہر ایک کے لیے نمونے عمل ہے. اگر تم طیبہ ہو، طاہرہ ہو، پاک ہو، صاف ہو، کنواری ہو، تو ایسے ماحول میں تمہیں میرے آقا کی سیرت کو اپنانی پڑے گی. اس نے غور کیا، کہا واقعی حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، بغیر شادی کیے وہ آسمان پر اٹھائے گئے. فوراً اس نے کہا کہ اس دور کے جتنے ہمارے سماج کے لوگ ہیں سب دھوکہ دے رہے ہیں. اے نوجوان، تو نے ہمارے آنکھوں سے پردے کو ہٹا دیا ہے. میں نے مان لیا کہ نبی آخر الزماں کل کے بھی نبی تھے، نبی آخر الزماں آج کے بھی نبی ہے. شادی سے پہلے تو اپنے نبی کا کلمہ مجھ کو پڑھا اور اس کے بعد میں اپنے نبی کی سیرت کے مطابق شادی کر لے. نوجوان نے کلمہ پڑھایا اور پیغام رضا دے دیا. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اکرام. تو قرآن مقدس کی جو آیت پاک پڑھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے آقا کی سیرت ہر ایک کے لیے نمونے عمل ہے. سرکار کو خندق کے اندر آپ پتھر توڑتا ہوا دیکھتے ہیں، سرکار کو میدانوں کے اندر بکریاں چراتا ہوئے آپ سیرت کے باب میں دیکھتے ہیں. سرکار کو بازاروں کے اندر سامان لاتا ہوا دیکھتے ہیں آپ. سرکار کو اپنے نالین مقدس کو سلتا ہوا آپ دیکھتے ہیں آپ. سرکار کو اپنے دست مقدس سے اپنے کپڑے کو خود دھلتا ہوا دیکھتے ہیں آپ. یہ ساری چیزیں میرے مصطفیٰ جہاں کر رہے ہیں، ہر ایک کو نمونہ اور درس دے رہے ہیں. جہاں میرے نبی نے بچیوں کی پرورش کی، وہاں ہم سب کو پیغام دیا، میرے چاہنے والوں اس طرح بچیوں کی پرورش کرو. جہاں میرے آقا نے حضرت قاسم کو گود میں اٹھایا بڑھایا، وہاں میرے آقا پیغام دے رہے ہیں کہ بیٹوں کو اس طرح درس محبت اور عبرت اور تعلیم و تربیت دو. جہاں میرے آقا نے حسن و حسین کو اپنا بیٹا فرما کر نواسوں سے محبت اور پیار کی ہے، وہی آقائے دو جہاں ہم سب کو درس دے رہے ہیں کہ اپنے نواسوں کے ساتھ اس طرح بہتر برتاؤ کیا کرو. جہاں آقائے دو جہاں بچوں کے ہجوم میں پہنچتے تو سلام خود کر لیا کرتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے، اے بچوں جب کبھی تم اپنے سے ملو کسی کو تو پہلے سلام کر لیا کرو. یہ عبرت، یہ درس مدینے والے مصطفیٰ دے رہے ہیں.